اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا عدل و انصاف مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دن کو سلطنت کے کاموں میں مصروف رہتے اور رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ لوگوں کے حالات اور ضرورتوں سے باخبر رہ سکے۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ شہر سے 3-4 کلومیٹر باہر نکل آئے۔ رات کی تاریکی میں آپ کو ایک جانب سے بچوں کی رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ اس طرف بڑھے، دیکھا کہ ایک خیمے میں چولہے میں آگ جل رہی ہے، چولہے پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، اس کے گرد ایک عورت اور کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عورت خاموش ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ وہ عورت شاید ان بچوں کو چپ کرائے گی، لیکن نہ عورت نے انہیں چپ کرایا اور نہ بچوں نے رونا بند کیا۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے قریب گئے اور اس عورت سے پکار کر کہا کہ تیرے بچے اتنی دیر سے رو رہے ہیں، انہیں چپ کیوں نہیں کراتی؟ عورت بولی، میں انہیں چپ کس طرح کراؤں؟ یہ بھوکے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں اور کھانے کے لیے یہاں ایک دانہ تک نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن چولہے پر ہانڈی تو چڑھی ہوئی ہے، تم کچھ پکا تو رہی ہو؟ عورت بولی، میں نے ہانڈی میں پتھروں کے ٹکڑے اور پانی ڈال کر نیچے آگ جلا رکھی ہے اور انہیں بہلا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، پک جائے گا تو کھلاؤں گی۔ خیال تھا کہ انتظار میں یہ بہلے رہیں گے، خاموش رہیں گے اور اس دوران انہیں نیند آ جائے گی تو یہ سو جائیں گے، لیکن اب ان سے صبر نہیں ہو رہا۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز اٹھے، سخت بے تاب ہوئے اور فرمایا، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، بچوں کو چپ کراؤ اور جگائے رکھو، میں ان کے کھانے کے لیے انتظام کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ فوراً اپنے غلام کے ساتھ واپس لوٹے، بیت المال میں گئے، کچھ کھانے پکانے کی چیزیں ایک گٹلی میں باندھی اور آٹے کی ایک بوری کی طرف اشارہ کر کے غلام سے فرمایا، اسے میرے کندھے پر رکھوا دو۔ غلام نے ادب سے کہا، حضرت آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ میں اٹھا کر چلتا ہوں۔ غلام کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ یہ میرا بوجھ ہے، اسے میں ہی اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس غریب عورت اور اس کے بچوں کی خبر گیری میرا فرض تھا، میری بے خبری کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہے۔ یہ فرما کر آپ نے آٹا، گھی اور کھانے پکانے کی دوسری چیزیں اپنے کاندھے پر اٹھائی اور اس غریب عورت کے خیمے میں پہنچ گئے۔ وہ چیزیں اس کے حوالے کر کے کہا کہ فوراً بچوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ عورت نے آٹا گوندا اور روٹی پکانی شروع کی۔ آپ پھونکے مار مار کر آگ جلاتے رہے، اس وقت تک وہاں رہے جب تک کھانا پک کر تیار نہیں ہوا اور بچوں نے کھانا نہیں لیا۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا اور وہ ہنستے کھیلنے لگے تو آپ انہیں لاڈ پیار کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ اس وقت وہ عورت دعائیں دے کر کہنے لگی، عمر اس قابل ہرگز نہیں ہے کہ اسے مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنایا جانا چاہیے تھا کہ غریبوں کی خبر گیری تو کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیوی تم ٹھیک کہتی ہو، عمر ہرگز اس قابل نہ تھا، وہ تیری خبر گیری نہیں کر سکا، لیکن تم کل خلیفہ کے پاس ضرور جانا، وہ تیرا اور تیرے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دے گا، انشاءاللہ آئندہ تم لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے گی۔ تو اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، اس عورت اور اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔